بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ دین میں مرکزی جیسے دل عقائد و جہاں کو حاصل اور سارا دین حضور کی ذات سے ڈھونڈنا ہے۔ حضور کی ذات کو الگ کر کے دین کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اس پہ میں نے جو مثالیں دی کہ قرآن کو پڑھنے والا دو چار باتیں یاد آئیں کسی کو سنائیں گے تو وہ انکار نہ کرے۔ تو قرآن کو پڑھنے والا قاری بنے گا مگر صحابی وہی بنے گا جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے۔ اسی طرح قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے ہدایت کی ضمانت نہیں دیتا۔ حضور اپنے صحابی کے لیے ہدایت کی نماز پڑھنے والا 2 نمبر ہو سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا 2 نمبر ہو سکتا ہے، مگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اور حضور کی یاد میں آنسو بہانے والا گنہگار ہو سکتا ہے مگر 2 نمبر منافق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کل میں نے عرض کیا تھا اسی کو آپ نے کہ قرآن کے اترنے سے رمضان کو شان، قرآن کے اترنے سے شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر اس کے باوجود کسی شخص کو زندگی میں 100 شب قدر مل جائے، کسی کو 1 مل جائے گا، اگر کسی کو 100 مل جائیں تو وہ 100 شبہائے قدر پا کے بھی صحابی کے برابر تو پھر سمجھ آئیں کہ فیض کس طرح زیادہ ہے، تاثیر کس کی زیادہ ہے۔ اس لیے کل پھر حضور نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایسے ایسے، فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب یہاں پہ اگر تھوڑا سا اور کر تو فرمایا کہ رأیتمونی اصلی، نی سے مراد مجھے۔ تو حضور نے اس حدیث میں اپنا ذکر پیدا کیا اور ادائے نماز کا ذکر اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے تو پھر دیکھنے کی ترتیب میں پہلے کون آئے؟ بولیے، پہلے آمنہ کا لال آئے گا، پھر اس کی ادائے نماز آئے گی، ادائے قیام، ادائے رکوع، ادائے سجدہ۔ تو پھر یہاں پہ اب دیکھیں اتنا خوبصورت انتظام، فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے اب جب خدا کو منوانا تھا، خدا کو اور مکے والوں نے کہا تھا کوئی دلیل دکھاؤ، تو حضور نے کیا کہا تھا؟ مجھے دیکھو، کیا اور میری 40 برس کی زندگی میں کوئی طے کیا ہوا کہ اسے ماننا ہو تو بھی مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کی عبادت کرنا ہو تو بھی مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو مرکز ایمان بھی ذات مصطفیٰ ہے اور جوہر اور روح عبادت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح مجھے دیکھو اس طرح، تو پھر سمجھنے والے یہ بھی سمجھ گئے، کیا سمجھنے والے اصل نماز کیا ہے، کیا ایک ہے نماز اور ایک ہے اصل نماز۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے، تو پھر اب یہاں سے بخاری کی حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے کہ
اگر نماز کو سیکھنے کے لیے اس کو دیکھا جائے گا، حضور کو دیکھا جائے گا، اگر صحابہ نماز پڑھتے ہوئے چہرہ پھیر کے حضور کو دیکھنے تو پھر نماز ہونے کی کیسے؟ بولیے، اگر نماز کو سیکھنا حضور کو دیکھنے سے ہے، اگر نماز پڑھتے ہوئے چہرہ پھیر کے حضور کو دیکھ لیا تو پھر وہ نماز کا مرتبہ کم نہیں ہوا، بلکہ کائنات کی ساری نمازیں اس ایک نماز پہ قربان ہو گئی۔ اسی لیے حج میں بھی حضور نے یہ فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ یہ بھی کہا یہ ہے انی مناسککم، تم حج سیکھو مجھ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں حضور کی محبت کو بھی رکھا، حضور کے ادب کو بھی رکھا، حضور کی تعظیم کو بھی رکھا۔ مقصد یہی تھا کہ توجہ حضور پہ رہے، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام میرا قیام میرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج 10